اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، جیسا کہ ہم اپنی پہلی تعارفی ویڈیو میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ پورے کلام پاک کو بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک ہر ایک آیت کا علیحدہ علیحدہ انشاءاللہ ترجمہ، تفسیر اور چند کلمات کی تشریح اور پھر آخر میں اہم نکات بیان کریں گے۔ تو اسی سلسلے کی آج پہلی ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی پہلی سورہ سے ہی ابتدا کر رہے ہیں۔ پہلی سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو بائے بسم اللہ کا تعلق ابتدا سے ہے، یعنی ابتدا کرتا ہوں خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے، اور ابتدا ایک فعل عام ہے، اور یہ یاد رہے کہ نام خدا سے ابتدا انتہائی بابرکت شے ہے۔ اس سے کام کے مکمل ہونے کی ضمانت بھی حاصل ہوتی ہے اور مسلمانوں کی ذہنی تربیت بھی ہوتی ہے کہ کسی کام میں یاد خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس کام کو آپ سر انجام دیں اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے کہ ہر کام میں اگر خدا یاد رہے گا تو انسان کوئی بھی کام قانون خدا کے خلاف نہیں کرے گا۔ یعنی جیسے وہ کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھے تو اس کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ جس کھانے پہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں یہ کھانا حلال ہے یا کہ نہیں۔ اسی طرح پینے سے پہلے، اسی طرح پہننے سے پہلے، اسی طرح پڑھنے سے پہلے، اسی طرح جنسی تعلقات سے پہلے، یہ ساری چیزوں سے پہلے جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو کم از کم اس کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ جس کام کو میں سر انجام دے رہا ہوں آیا وہ جائز ہے کہ ناجائز۔ اس کے بعد لفظ اللہ۔ لفظ اللہ اس ذات گرامی کا نام ہے جس میں سارے کمالات پائے جاتے ہیں اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور یہ سارے کمالات اس کے ذاتی ہیں، کسی کا عطیہ نہیں ہے۔ لفظ اللہ کا جو اصل ہے وہ الہ ہے۔ الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود۔ معبود یعنی وہ جو قابل عبادت ہو، جس کی عبادت کی جا سکے، اور اس کے ایک اور بھی معنی لیے جاتے ہیں، وہ یہ کہ وہ ذات کہ جس کی طرف پریشانیوں میں رجوع کیا جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا اگلا لفظ ہے رحمان۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی عظیم اور وسیع رحمتوں والا، اور اس لیے اس لفظ کا اطلاق عام طور سے خداوند عالم کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ہوتا کہ وہی رحمان ہے۔ رحمان کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہے رحیم۔ رحیم وہ صفت ہے کہ جس میں ہمیشگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، جس میں دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ رحمت اور مہربانی کرنے والا، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ رحمان کے بعد رحیم کے لفظ کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے عظیم رحمتوں کے دوام کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ہر کام سے پہلے، جو بھی کام ہم شروع کریں اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے
تاکہ اس کام کے جائز ہونے کا بھی ہمیں ادراک ہو جائے اور اس میں برکت بھی ہو جائے اور اس کی تکمیل کی ضمانت بھی ہمیں مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔